نہ کرنے کی ہو رہی ہے کہ جو سرکار کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے محبت نہیں رکھتے، کیونکہ جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ اکبر کہ بنبغضو میں یبغضہم بغیر الخیر یذکرہم، اور جو بندہ بھی کسی صحابی کا ذکر اچھائی کے علاوہ کسی لفظ میں کرتا ہے ہم اس سے کوئی محبت نہیں کرتے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم جب بھی سرکار کے کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں، ہم جب بھی اہل بیت میں سے کسی کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے صحابہ کرام کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں تان کرنا، یہ اہل سنت کے مشرب سے غداری ہے، اہل سنت کے مجموعی عقیدے سے انحراف ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کے سوا نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں اچھے الفاظ میں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا بَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، ہم صحابہ کرام کی محبت کو دین سمجھتے ہیں، ہم ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی محبت کو احسان سمجھتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ جب جبریل نے پوچھا نا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ سوچ لے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اخلاص کی یہ کیفیت احسان کہلاتی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جسے صحابہ کی محبت مل جائے اسے یہ احسان کی نعمت ملتی ہے۔ ہم ان کی محبت کو دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں اور احسان سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں لوگوں محتاط رہنا، جو صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم منافقوں کو صحابہ نہیں مانتے۔ منافقوں کو کون صحابہ مانتا ہے جی؟ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ابو بکر عمر صحابی نہیں ہے تو پھر میرے رب کی قسم کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ جن کے پیچھے سارے صحابہ نمازیں ادا کرتے ہیں تم ان کی صحابیت کا انکار کرو، اور پھر تم یہ کہو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہو؟ صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ اگلا جملہ سنیے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور صحابہ کا بغض کفر ہے، منافقت ہے اور سرکشی ہے۔ صحابہ کا بغض کفر ہے، منافقت ہے اور اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یا صحابی نہ مانو کسی کو، صاف انکار کر دو، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اگر صحابی مانا تو اگر مگر نہیں ہوگا پھر صحابی ہوگا، پھر صحابی ہوگا۔ ہر صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اگلا عقیدہ سنیے، وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق تفضیلا وتقدیما۔ دو لفظ ہیں، ایک تفضیل کا معنی ہے فضیلت دیتے ہوئے،
ایک ہے تقدیم، یہ آگے کرنا کسی کو اولیت کے اعتبار سے اولیت دیتے ہوئے. اب ذرا عقیدہ سنیے. جن لوگوں نے آج ان چیزوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی نا، انہوں نے اہل سنت کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. یہ چیزیں آج نہیں زیر باس آئیں، یہ صدیوں سے اہل سنت کے عقائد طے ہو چکے ہیں. کچھ لوگ یہ فکر پھیلاتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر تو سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ تو حضرت علی ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ہم حضرت علی کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں اور ان سے بغض کو نفاق سمجھتے ہیں، لیکن مولا علی جسے اپنے سے افضل کہے ہم اس کی افضلیت کا انکار نہیں کر سکتے. ہم اس کی افضلیت کا انکار نہیں کرتے. اور جسے سرکار نے اپنے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا، وہ صرف سیاسی امام نہیں تھا، وہ روحانی امام بھی تھا. اب اہل سنت کا عقیدہ سنیے. امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت ثابت کرتے ہیں. اولا سب سے پہلے لأبی بکر الصدیق، ابو بکر الصدیق کے لیے، تفضیلا و تقدیما. یہ خلافت صرف سیاسی نہیں ہے، بلکہ ہم ابو بکر کو سب سے افضل مانتے ہوئے خلافت مانتے ہیں اور سب سے مقدم مانتے ہوئے بھی خلافت مانتے ہیں. تفضیلا و تقدیما، یہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے. اور سامعین محترم، ایسی باتیں پھیلانا یہ اہل سنت کے مسلمات سے انحراف ہے اور اہل سنت کے مسلمات سے غداری ہے، عقائد سے غداری ہے. جمیع الامہ، ابو بکر پوری امت میں پہلے خلیفہ بھی ہیں، سرکار کے مطلق خلیفہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پہلوؤں سے امت کی رہنمائی فرماتے تھے، سرکار نے اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا. تو ہم خلیفہ مانتے ہیں تفضیلا و تقدیما علی جمیع الامہ، پوری امت پر، پوری امت سے افضل ہے. جو لوگ استثناء کرتے ہیں نا کہ اس سے یہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے، یہ کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. پوری امت سے ہم ابو بکر صدیق کو تفضیلا اور تقدیما پہلا خلیفہ مانتے ہیں سرکار کا. ثم علی عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر خطاب کو مانتے ہیں. ثم علی عثمان، پھر حضرت عثمان کو مانتے ہیں. ثم علی علی ابن ابی طالب، پھر حضرت علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں. وہم خلفاء راشدون، اور یہ خلفاء راشدین ہیں. والائمۃ المہتدون، اور ہدایت یافتہ امام ہیں. الذین قضوا بالحق، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا. وکانوا بہ یعدلون، اور وہ عدل پر قائم تھے. یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشدین ہے، راشدین میں سے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے خلافت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے آپ کی خلافت کو جب اس طرح بیان کیا جاتا ہے تو آپ کی خلافت کا انکار نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امام حسن کو وہ پانچواں خلیفہ نہیں مانتے تھے. یہ کس طرح ہے؟ تو حضرت امام حسن کی خلافت کو حضرت علی کی خلافت کا تتمہ اور تکملہ کہہ کے بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ حضرت امام حسن بھی خلفاء راشدین میں شامل ہے اہل سنت کے نزدیک. اس کے بعد اگلا عقیدہ ہے وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَبَشَّرَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، کہ بے شک وہ 10 لوگ جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے نام لیے اور سرکار نے انہیں جنت کی بشارت دی.
جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ نشہد لہم بالجنہ، ہم ان سب کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے تیری دلیلوں کو، ہم نہیں مانتے تیرے استدلال کو، ہم تیری دلیلیں تیرے منہ پر مارتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے جنتی ہونے کا اعلان میرے پاک نبی نے فرما دیا، ہم اس کے جنتی ہونے میں ذرا برابر شک نہیں کرتے۔ اور یاد رہے، سرکار نے یعنی ویسے تو سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے، نام لے کے بیان کر دینا یہ ایک افضلیت ہے، یہ ایک الگ فضیلت کا پہلو ہے۔ اور شیخ عبداللہ محمد ذیلوی نے لکھا ہے، اور یہ بالکل مسلمہ بات ہے، کہ صرف 10 تک محدود نہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اصل میں آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ایسی چیزوں کو عقائد میں بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ جس کا انکار کیا جائے نا اس کا اس بات کیا جاتا ہے، جس کا انکار، جس پر بحث کی جائے نا اس پر بھی زور دیا جاتا ہے، ورنہ جس کو بھی سرکار نے جنت کی بشارت دے دی ہم اسے جنتی مانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، یعنی آج کل تو کئی بندے مختلف روپ دار کے نا عشرہ مبشرہ والی حدیث کے پیچھے ہی پڑے ہوئے، بھئی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یار۔ ہم ایک صاحب کہتے ہیں یہ عقائد نسوی کون سا قرآن ہے؟ میں نے کہا تیری بات کون سا قرآن ہے، میری بات کون سا قرآن ہے؟ بات قرآن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگ تیری بات مانیں گے یا امام طبری کی بات مانیں گے، تیری بات زیادہ قابل احترام ہے یا امام نسوی کی بات زیادہ قابل احترام ہے، امام ابو حنیفہ کی بات ماننی ہے یا تمہاری بات ماننی ہے، بات یہ ہے۔ تو وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے، ہم اس پہ کوئی شک نہیں کرتے۔ وہ ہم اور وہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ ہیں۔ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ابو عبیدہ بن جراح کو اس امت کا امین کہا گیا ہے، یہ ان کا لقب ہے، امین الامہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آخری بات کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی 2 باتیں سن لیں۔ اگلا عقیدہ ہے اہل سنت کا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گھڑی ہوئی دلیلیں سب کے پاس ہوتی ہیں، مسلمات پہ چلیے۔ جو بندے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کے پاس بھی تو دلیلیں انہیں گھڑی ہوتی ہے نا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، اسے ہم کیا کہیں کہ منافقت کر رہے ہیں؟ اس میں کون سا شک ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے؟ مسلمات میں سے ہے، یہ مسلمات میں سے چیزیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دلائل کی بات سے نکلو، مسلمات پہ آ جاؤ، تمہاری بہت سی باتیں حل ہو جائیں گی۔ اگلا عقیدہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ، اور جس بندے نے جب بھی بات کی بڑے حسین انداز میں بات کی، فی اصحاب النبی، اس نے جب بھی کسی صحابی کا ذکر کیا تو بڑے اچھے الفاظ میں کیا۔ وَأَزْوَاجُهُ الطَّاهِرَاتُ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، سرکار کی ازواج مطہرات کا جب بھی ذکر کیا بڑے اچھے الفاظ میں کیا۔ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، اور سرکار کی آل پاک کا جب بھی ذکر کیا بڑے اچھے الفاظ میں کیا۔ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ، اس کو مبارک ہو کہ اللہ نے اسے منافقت سے بچا لیا ہے۔ یعنی یہ لوگ سفید اور کالی پگڑیاں پہن کے جو اہل بیت پہ تان کرتے ہیں نا، یا کسی صحابی پہ تان کرتے ہیں، دراصل ان میں نفاق کا روگ آ گیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے
کہ جس بندے نے صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، ازواج مطہرات کا ذکر جب بھی کیا بڑے عمدہ انداز میں کیا، فقد برئ من النفاق، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے نفاق سے بری کر دیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْأَنبِيَاءِ، اور ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے۔ ہم کسی ولی کو، ولی غیر نبی، بے شک وہ صحابی کیوں نہ ہو، ہم کسی غیر نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، یہ ابو شکور، امام ابو شکور سالمی نے، دیگر لوگوں نے لکھا کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ ہم کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت نہیں دیتے، وَنَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں، نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نبی دنیا کے اولیاء سے افضل ہوتا ہے۔ ایک نبی دنیا کے مقربین، بڑی غوث، کتب، ابدال، تابعین، صحابہ جتنے بھی ہیں، ہم ایک نبی کے مقابلے میں جمیع غیر نبی مقربین کو کوئی فضیلت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ایک نبی پوری دنیا کے مقربین سے افضل ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بہت سی باتیں رہ گئی، آج 6 جمعے ہو گئے ہیں، میں اس پہ آج بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ